گنے بے شیر کے ساتھ رن دو کل محمد وآل محمد صلوات محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحمن مالک یوم الدین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. نعرہ تکبیر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. نعرہ بلندی عظمت. پنجتن پاک. 12 امام. 14 معصوم. شہیدان کربلا. پیران شام. علی نبی. اولاد علی و جمیع انبیاء کرام و اہل بیت علیہ السلام. فلان سے فلان تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسول اما بعد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس خالق کے کائنات کے شکر گزار ہیں کہ جس نے ہمیں یہ توفیق اور عنایت بخشی کہ ہم اس کی رضا کی خاطر امام حسین علیہ السلام کا غم منا رہے ہیں. ماشاءاللہ. امام حسین علیہ السلام کی مجلس کو برپا کر رہے ہیں. لیکن آج 7 محرم الحرام یہ وہ دن ہے کہ جب یزیدیوں نے امام حسین علیہ السلام کے قافلے پر پانی کو بند کیا. خدا کی لعنت ہو ان یزیدیوں پر. بے شمار پانی انسانی زندگی پر بہت اثر انداز ہوتا ہے. بے شک. آج کی ہماری سائنس یہ کہتی ہے کہ ایک انسان کھانے کے بغیر 90 دن زندہ رہ سکتا ہے, کیسے لیکن پانی کے بغیر وہ زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکتا, کیونکہ اللہ نے انسان کے لیے یہ نظام ایسا بنایا ہے کہ اسے بار بار پانی کی ضرورت ہوتی ہے. اپنا یہ کلیجہ, اپنا یہ گلا اسے بار بار گیلا کرنا پڑتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے منہ میں بھی قدرتی ایک لعاب کو رکھا ہوا. یہ پانی انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے, اور جب سخت گرمی ہو تو اس پانی کی شدت کی وجہ سے اگر انسان کو پانی نہ ملے تو انسان بیمار ہو جائے. اس کربلا کی سرزمین پر کہتے ہیں کہ بہت زیادہ گرمی کی شدت تھی. جب ایک صحرا ہو, میدان ہو, سخت سورج ہو, تو وہاں پر پیاس کی شدت 100 گنا زیادہ لگتی ہے. تو یزیدیوں نے بند کر دی. لیکن بند کرنے سے وہ جیت نہیں گئے, بلکہ قیامت تک کے لیے اپنے گلے میں لعنت کا ٹوپ انہوں نے ڈال دیا. ہمارا موضوع کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا, بس تھوڑا سے چند منٹ لینے ہیں میں, کیونکہ ہمارا موضوع ہے اطاعت رسول. اطاعت رسول موضوع اس لیے ہم نے رکھا ہے تاکہ انسان, مومن, مسلمان, تمام انسان, کیونکہ آج کل کا تو دور ایسا ہے کہ ہندو بھی امام حسین کا غم مناتے ہیں, عیسائی بھی امام حسین کا غم مناتے ہیں, چاہے کوئی کسی فرقے کا ہو, چاہے وہ امام حسین کو مانے یا نہ مانے, لیکن امام حسین کی اس عظیم جرت والی قربانی کو یاد کرتے ہوئے وہ امام حسین علیہ السلام کا احترام کرتے ہیں. میں نے ایک پوسٹ آج دیکھی فیس بک پہ, اس پہ ایک ہندو, اس کے سامنے سے امام حسین کا جلوس گزرا, اس نے اپنے گھر کے باہر ایک پانی والا کولر بجلی سے لگایا اور عزاداروں کے پائپ لگا کے وہ پاؤں دھو رہا تھا. وہ مسلمان نہیں تھا. میں نے پوسٹ دیکھی, انہوں نے کہا دیکھیے مسلمان نہیں ہے لیکن آنکھوں میں امام حسین کے لیے شرافت دیکھی, عزت دیکھیے. وہ پاؤں دھو رہا تھا, پیپ اس نے لگایا ہوا تھا, عزادار چل رہے تو ان کے پاؤں صاف کر رہا.
یہ عظمت ہے، یہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتی. نہیں ہو یہ انسان کہ جس کے نصیب میں اللہ یہ قسمت رکھ دیتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں بھی شکر ادا کرے. کام امام حسین جیسی عظیم ہستی کی یاد میں یہ کام کرنا. اب وہ جو اس نے پانی والا کولر لگایا یقیناً امام حسین کے لیے لگایا. اللہ تعالیٰ اس کی قبر کے اندر اتنی وسعت پیدا کر دے گا، وہ جنت کی ٹھنڈی کھڑکیوں کو کھولے گا کہ اسے گرمی محسوس نہیں ہو، تنگی محسوس نہیں ہو. جو انسان سے اب اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے بنائے ہوئے ہاتھی کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے جزا دیتا ہے. آج امت مسلمہ جو ایک دوسرے سے جدا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک عیسائی ہو کر، ہندو ہو کر وہ مومنوں کے پاؤں دھو رہا ہے. تو آج ہمارے مسلمان کیوں نہیں سمجھتے کہ ہماری محفلوں میں یا نبی کا ذکر ہوتا ہے یا نبی کی اولادوں کا ذکر ہوتا ہے؟ پھر ان محفلوں میں کیوں نہیں آتے ہیں؟ جب ایک عیسائی ایک ہندو جو مسلمان نہ ہونے کے باوجود اتنا احترام کرے تو ہم امام حسین کی محفل میں احترام کرتے ہوئے کیا نہیں آ سکتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو رسول کے قدموں سے دور رکھا ہو. اگر صحیح معنوں میں رسول کی اطاعت اور اتباع ہوتی تو آج ہم سارے ایک ہوتے. آج صرف مجلسوں میں شیعہ نہ ہوتے یا میلادوں میں فقط زیادہ سنی نہ ہوتے. اگر ہم حقیقی معنوں میں سمجھ لیں، اطاعت اور اتباع کر لیں تو ہم ایک ہوتے. اس لیے ہمیں اس چیز کو پہچاننے کی ضرورت ہے. اطاعت رسول ہمارا سب سے بہترین موضوع ہے. انسان کا ایمان مکمل نہیں ہے جب تک کہ وہ اطاعت رسول پہ عمل نہ کرے. اللہ نے کہا اے میرے حبیب، جلدی جلدی گزر رہا ہوں، اللہ نے کہا اے میرے حبیب کہ جس نے میرے نزدیک وہ ٹھیک ہے کہ جس نے آپ کو اپنے آپ کو اپنی زندگیوں کے تمام معاملات میں آپ کو اپنا حاکم بنایا. اللہ تعالیٰ نے کہا اے میرے حبیب جس نے آپ کو اپنا حاکم بنایا اپنی زندگی کے تمام معاملات میں وہ ٹھیک ہے. اور جس نے آپ کو اپنا حاکم بنا لیا تو پھر اس رستے میں اپنے دل کے اندر کوئی تنگی پیدا نہ کرے. پھر ہر معاملے میں جو رسول کہیں گے اس پہ عمل کرنا، جو اہل بیت کہیں گے اس پہ عمل کرنا، عمل کر کے اس کی اتباع کرنی، اس کی پیروی کرنی، اس کے پیچھے جانا ہے. پھر اپنے دل کے اندر انسان تنگی نہیں لے کر آ سکتا. رسول خدا نے یا میرا یہ زندگی کا یہ معاملہ ہے، مثال کے طور پہ جی یہ میری جائیداد ہے، اب اتنے ہمارے ورثاء ہیں یا اتنے ہمارے گھر کے فیملی ممبر ہیں یا فیملی نہیں ہے رشتہ داروں میں، کیونکہ وراثت کے بھی تقدیر ہیں، اس کی بھی منزلیں ہیں. یعنی اگر اولاد نہ ہو تو پھر کسے ملے گا، وہ نہ ہو تو پھر کسے ملے گا. اب یہاں پر اس معاملے میں اگر کہیں جی میرا یہ جو جائیداد ہے میں باہر ہی نہ نکالوں، کسی حقدار کو نہ دوں، اب رسول خدا کا فرمان اس کے مخالف ہو، بھائی جی جو حقدار ہوتا ہے اسے وراثت ملتی ہے. اب انسان انکار کرے تو اس نے اطاعت تو نہیں کی نا. اللہ نے کہا کہ جس نے اپنی زندگی کے تمام معاملات میں آپ کو اپنا ہاتھی بنایا، اتباع کی، پیروی کی، وہ انسان کامیاب ہے. جس نے اپنی دل کے اندر تنگی پیدا کی وہ انسان کامیاب نہیں. اپنے دل کے اندر تنگی پیدا نہیں کر، تمام زندگی کے معاملات میں جو ہے رسول خدا کو، محمد و آل محمد کو اپنا ہاتھی بر حبیب خدا ختم الانبیاء رحمت للعالمین بلند تر صلوات. زندگی کے تمام معاملات میں محمد و آل محمد کو ہم نے اپنا ہاتھی بنانا ہے، اپنا پیشوا بنانا ہے، ان کی اطاعت کرنی، ان کی اتباع کرنی. اللہ نے کہا جس نے اپنے دل میں تنگی پیدا کی وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کس کے دل میں تنگی ہے؟ آؤ مجلسوں میں لے کے آؤ، یا علی کا ذکر کرو یا علی کی اولادوں کا ذکر کرو، تمہیں چہرہ دیکھ کے پتہ چل جائے گا کس کے دل میں تنگی ہے. توجہ ہے میری طرف؟ آواز بلند تر صلوات. جس نے اپنے دل میں تنگی پیدا کی وہ ٹھیک نہیں. اب کیسے پتہ چلے کس کے دل میں تنگی ہے؟ مجلسوں میں آؤ، یا تو علی کا ذکر کرو یا علی کی اولادوں کا ذکر کرو. تمہیں چہرے سے ہی پتہ چلے گا کون دل سے علی کو مانتا ہے، کون دل سے تسلیم نہیں کرتا. جنہوں نے دل سے مانا وہ کامیاب ہو گیا، جنہوں نے دل سے مانا کوئی میسم بن گیا، جس نے دل سے مانا وہ ہمارے یاسر بن گیا، جس نے دل سے مانا وہ مالک اشتر بن گیا، جس نے دل سے تقسیم نہ، جس نے دل سے علی اور علی کی اولادوں کو تسلیم نہ کیا وہ خود بھی منافق ہے، اس کی اولادیں بھی منافق. جس نے دل سے تسلیم نہیں کیا
اہل بیت دشمنوں تے لعنت بے شمار ظالمات تے لعنت بے شمار دل سے تسلیم کرنا ضروری ہے. جو انسان دل سے تسلیم نہیں کرے گا وہ انسان کامیاب نہیں ہے. دل سے تسلیم کرنے والا ہی رسول کی اطاعت کرتا ہے, رسول کی اتباع کرتا ہے, مولا علی کی اطاعت کرتا ہے, مولا علی کی اتباع کرتا ہے, امام حسین کے نقش قدم پر چلتا ہے, امام حسن کے نقش قدم پر چلتا ہے. جو ہمیں 11 اماموں نے تاکید کی ان کی اطاعت کرتا ہے. اور جب انسان 11 اماموں کے نقش قدم پر چل کر اطاعت اور اتباع کرتا ہے پھر وہ بنتا ہے امام زمانہ کا سپاہی, سپاہی بے شک کہا پھر وہ اس لائق بنتا ہے. حجت قائم آل محمد بلند تر صلوات وہ پھر بنتا ہے سپاہی. اور اطاعت کے لیے ضروری ہے کہ علم ہونا چاہیے. علم کے لیے ضروری ہے کہ علم لینا کس سے چاہیے. آہا علم کا شہر کون ہے. علم تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ علم کا دروازہ کون ہے. بے شک سارا دار و مدار اسلام کا, اطاعت کا, اتباع کا انسان کے اندر جہالت ختم ہو کر جب علم آئے گا تو اسے پتہ چلے گا میں نے اطاعت اور اتباع کرنی کس کی. علم کا, اسلام کا دار و مدار ہے علم پر. علم کے لیے ضروری ہے پہچاننا پڑے گا کہ دروازہ کس کا ہے. آہا اور ہمیں ساری خیرات ملی علی کے در سے, بے شک سارا شعور ملا علی کے در سے. مولا علی نے کہا مجھے رسول خدا نے 1000 باب سکھائے, میں نے نبی پاک کے 1000 باب میں سے ان میں سے ہر ایک کے 4 ہزار باب نکالے یا 1000 باب نکالے. اگر علم حاصل کرنا ہے تو علی کے دروازے پر, شعور حاصل کرنا ہے تو مولا علی کے دروازے پر, عقیدہ حاصل کرنا ہے تو مولا علی کے دروازے پر. یاد رکھیے ہم ان مرشدوں کو مانتے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں خالی نہیں بھیجا, اور یاد رکھیے ان کی اطاعت کرنی چاہیے کہ جو مشکلوں میں پھنسے نہیں بلکہ مشکلوں سے نکالیں, نکالیں گے. آہا جو جہالت میں پھنس نہ جائے بلکہ ہلاکت سے ہمیں نکالیں, جہالت سے ہمیں نکالیں, اور ہمیں جنت کا رستہ نہ بتائیں بلکہ جنت عطا کر کے بتائیں جنت یا میرا ورثہ ہے یا میری اولادوں کا ورثہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ عظمت محمد و آل محمد بلند تر صلوات. وہ بچنے والے ہیں, بس اب کلوز کرتا ہوں. اس کا نتیجہ آج کا سنتے ہیں. جہالت دور کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے. علم ملتا ہے مولا علی کے دروازے سے. بے شک کائنات میں کوئی ایسا دروازہ نہیں کہ جہاں سے علم خیرات نہ ملتی. کسی نے پوچھا حاتم تائی سے, حاتم تائی تم اتنے سخی ہو, غریبوں کی مدد کرتے ہو, 40 دروازے ہیں تمہارے, جس دروازے میں بھی کوئی آتا تو مجھے عطا کر دیتے. یہی سوال کسی نے پوچھا مولا علی سے, یا علی آپ کا ایک دروازہ ہے, حاتم تائی کے 40 دروازے. مولا علی نے مسکرا کر کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پہلے دروازے سے کسی فقیر کو اتنا کم دیتا تھا کہ اسے دوسرے دروازے پہ جانے کی ضرورت ہوتی تھی. آہا میں علی اپنے ایک دروازے سے اتنا دیتا ہوں کہ اسے قیامت تک کے لیے آنے کی ضرورت نہیں ہوتی, اسے دوبارہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم تو اس علی کو مانتے ہیں, انہیں اپنا مرشد مانتے ہیں کہ جن کے در سے کوئی خالی نہیں گیا. علم کے خیرات بھی وہاں سے ملتی. اب یاد رکھیے کہ علم, اچھا اب یہ پہچان لیا علم ضروری ہے اسلام کے لیے, اطاعت کے لیے, اتباع کے لیے. اب علم کے لیے ضروری ہے کہ معرفت ہو, معرفت ہو. اب معرفت کا کیسے پتہ چلے گا؟ جناب فضا تھی کنیز, آہا زہرا کے در کی, بچوں کو کھلایا بچپن سے, امام حسن حسنین کو کھلاتی رہی. اہل بیت نے انہیں اتنا شرف دیا, انہیں کنیز نہیں کہا, انہیں اپنی ماں کہا. ماں کا بے شک اس وجہ سے کہ علم کے ساتھ ساتھ ان کی معرفت کی منزل بہت زیادہ تھی. ہو گیا. آہا اہل بیت کے لیے ان کی معرفت کی منزل بڑی زیادہ تھی. امام حسن حسین نے ماں کہا, وہ نہلاتی تھی, انہیں سنبھالنا. اچھا یہ بھی بڑی شرف کی بات ہے کہ نبی کے نواسوں کو سنبھالنا, یہ ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہوتا. تاریخ میں صرف جناب فضا ایسی ہے جو بی بی زہرا کے گھر کے اندر امام حسن حسین کو سنبھالا اور انہوں نے ماں کا درجہ دیا. کبھی بھی کنیز نہیں کہا, ماں کا درجہ دیا, ماں کا درجہ دیا. یہی فرق ہے باہر والوں میں اور اندر والوں میں کہ جنہیں اہل بیت جو ہے ماں کہے اس کا مقام اور ہوتا ہے, اور جو زہرا کے در کے باہر ہوتے ہیں ان کا مقام اور ہوتا ہے. بے شک ٹھیک ہو گیا. جنہیں اہل بیت سرداری عطا کر دے
کائنات کا کوئی کمی انہیں غلام نہیں کر سکتا، اور جنہیں اہل بیت خود غلام کہتے کائنات کا کوئی کمی انہیں سردار نہیں کر سکتا. سردار نہیں کر سکتا، بے شک. یہ فرق ہے. عظمت بی بی فضا سلام اللہ علیہ کی ذات پر بلند تر صلوات. بلندی عظمت جناب ملکہ میمونہ جناب مائی فضا سلام اللہ علیہ بلند تر صلوات. غلام نہیں کر سکتا. اچھا جناب فضا بہت بلند مقام رکھتی ہے. اب مرضی آپ لوگوں کی ہے، یا جملہ سنیں، مرضی آپ لوگوں کی ہے یا تو جنہیں اہل بیت سرداروں کی مان کر کامیاب ہو جاؤ، یا جنہیں اہل بیت نے غلام کہا ان کے پیچھے لگ کر برباد ہو جاؤ. یہ مرضی انسان کی ہے، یہ انسان کی عقل علم معرفت بتائے. جناب فضا بس یہی آج کی مجلس ہے. جناب فضا گھر میں تھی، جناب قمر نے دستک دی بی بی زہرا کے دروازے. جناب فضا ہی کھولا، کہا فضا مجھے بتائیں کہ مولا علی کہاں ہے، میں ان سے ملنے آیا. تو جناب فضا نے کہا کہ مولا علی گھر نہیں ہے. کہا کہاں ہے؟ کہا کہ وہ عرش پر جو ہے فرشتوں کو رزق تقسیم کر رہے ہیں. جملہ سن. جناب قمر آئے بی بی زہرا کے دروازے پر، آئے بی بی زہرا کے دروازے پر بی بی فضا آئی. تو جناب قمر نے کہا مولا علی کہاں ہے؟ تو جناب فضا نے کہا قمر کے مولا علی عرش پر آسمان پر فرشتوں کو رزق تقسیم کر رہے ہیں. دروازہ بند ہو گیا. جناب قمر آئے مسجد کے دروازے پر. مسجد میں داخل ہوئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ مسجد کے دروازے پر مولا علی فقیروں کو روٹیاں تقسیم کر رہے ہیں. اچھا جناب قمر نے کہا کہ آج اچھا موقع ہے، میں مولا علی سے جناب فضا کی شکایت کرتا ہوں. مولا علی کے پاس گئے، کہا یا علی دیکھ لیں فضا نے کیا کہا ہے مجھے. کہا کیا کہا؟ کہا کہ میں گیا ہوں بی بی زہرا کے دروازے پر، میں نے جناب فضا سے آپ کا پوچھا، انہوں نے آگے سے مجھے کہا کہ مولا علی عرش پر فرشتوں کو رزق تقسیم کر رہے ہیں. دیکھ لیں میں تو یہاں آیا ہوں، آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ تو مسجد کے دروازے پر غریبوں کو رزق تقسیم کر رہے ہیں. مولا علی نے اس کی طرف دیکھا، قمر کی طرف مسکرا کے کہا قمر اتنا بتا کیا تجھے مجھ پہ شک ہے؟ بس یہ لفظ مجھے بتا دے، کیا تجھے مجھ پہ شک ہے؟ کہا جناب فضا نے مجھے اس طرح کہ آپ عرش پہ روٹیاں تقسیم، عرش پہ رزق تقسیم کر رہے ہیں، آپ تو مسجد کے دروازے پر غریبوں کو روٹیاں تقسیم کر رہے ہیں. مولا علی نے مسکرا کے کہا قمر کیا تجھے شک ہے؟ کہا مولا شک تو نہیں ہے. مولا علی نے ہاتھ پکڑا، کہا قمر آسمان کی طرف دیکھ. قمر نے آسمان کی طرف دیکھا. کہا قمر، مولا علی نے کہا قمر تجھے نظر کیا آ رہا ہے؟ کہا کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ پہلے آسمان پر آپ فرشتوں سے مصافحہ کر رہے ہیں. کہا قمر آگے دیکھ. کہا کیا نظر آیا؟ کہا دوسرے آسمان پر مجھے نظر آیا کہ آپ ایک پہلے آسمان پر آپ فرشتوں سے مصافحہ کر رہے ہیں، دوسرے آسمان پر میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ فرشتوں سے کوئی بات چیت کر رہے ہیں. کہا پھر میں نے آگے کیا دیکھا؟ کہا اگلے آسمان پر مجھے نظر آ رہا ہے کہ آپ فرشتوں کو رزق تقسیم کر رہے ہیں. کہا اور کیا نظر آ رہا ہے؟ کہا میں نے اگلے آسمان پر مجھے نظر آ رہا ہے کہ آپ عیسیٰ کو ہدایتیں کر رہے ہیں. آپ کی توجہ نہیں. پہلے آسمان پر آپ مصافحہ کر رہے ہیں، اگلے آسمان پر آپ فرشتوں سے بات چیت کر رہے ہیں. کہا اگلے آسمان پر مجھے نظر آ رہا ہے آپ رزق تقسیم کر رہے ہیں. کہا اس سے اگلے آسمان پر مجھے نظر آ رہا ہے آپ عیسیٰ کو ہدایتیں کر رہے ہیں. کہا اس سے اگلے آسمان پر مجھے نظر آ رہا ہے کہ آپ حوض کوثر کو تقسیم کر رہے ہیں. کہا اور کیا نظر آ رہا ہے؟ آسمان بتاتا گیا قمر. مولا علی سنتے گئے. کہا مجھے آخری آسمان پر نظر آ رہا ہے کہ آپ حوض، آخری آسمان پر مجھے نظر آ رہا ہے کہ آپ لوہے محفوظ کی تختیوں کو دیکھ رہے ہیں، لوہے محفوظ کی تختیوں کو دیکھ رہے ہیں. جب قمر نے سارے آسمانوں کا بتایا، کہیں مصافحہ کر رہے ہیں، کہیں رزق تقسیم کر رہے ہیں، کہیں عیسیٰ کو ہدایتیں دے رہے ہیں، کہیں کسی سے مل رہے ہیں، کہیں کیا کر رہے ہیں، مولا علی نے مسکرا کر کہا قمر یہی فرق ہے تجھ میں اور فضا میں. فضا ہے اہل بیت کے گھر والی، تو ہے اہل بیت کے گھر کے باہر کا. یہی فرق ہے. مولا علی نے فرمایا کہ گھر کے اندر والے اور ہوتے ہیں اور گھر کے باہر والے اور ہوتے ہیں. یہ فضیلت تھی اہل بیت میں جناب فضا. اور مولا علی کو آج تک کوئی سمجھ نہیں سکتا. یہ صرف رسول خدا سمجھ سکتے ہیں، یہ اللہ سمجھ سکتا. یہ فضیلت اللہ نے عطا کی محمد و آل محمد کو. اور یہی پہچان رسول خدا اپنی زندگی میں جانے سے پہلے بار بار کہتے رہے مولا علی کو پہچانو،
پوری دنیا کے قدم کہیں ہو، میرے مولا علی تنہا کہیں جا رہے ہو، پوری دنیا کو چھوڑ کے جہاں علی کے قدم ہو وہاں چلے جاؤ. کہا اے اولاد آدم، ساری کائنات کو چھوڑ دینا، صرف علی کا ساتھ نہ چھوڑنا. کیوں؟ علی تجھے تا قیامت گمراہ نہیں ہونے دے، کسی کو بھٹکنے نہیں دیں. اس لیے ہم نے یہ اطاعت رسول موضوع رکھا کہ تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے اطاعت کیا ہے، اتباع کیا ہے. اتباع ہمیں بتائی مولا علی نے، اور اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب مولا علی کا ذکر اپنی مجلسوں میں ہم بار بار اس لیے کرتے ہیں کہ جب نبی کا علی اتنا بلند فضیلت ہستی کا مالک ہے تو پھر اس علی کا نبی کتنا بلند ہستیوں کا مالک ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ بلندی عظمت، پنجتن پاک، 12 امام، 14 معصوم، شہیدان کربلا، پیران شام، آل نبی و اولاد علی و جمیع انبیاء کرام و اہل بیت علیہ السلام، بلند سے بلند تر صلوات. بس ختم، آپ کی زحمت تمام. جناب ابو طالب سے کسی نے پوچھا کہ ابو طالب یہ مولا علی آپ کے گھر میں کیوں نہیں پیدا ہوئے؟ جناب ابو طالب نے مسکرا کے کہا اگر یہ میرے لیے آئے ہوتے نا تو میرے گھر میں آتے. کہا مولا علی آپ کے گھر میں پیدا کیوں نہیں ہوئے، خانہ کعبہ میں کیوں ہوئے؟ کہا اگر علی میرے لیے آیا ہوتا، میرے گھر میں پیدا ہوتا. علی آیا ہے اللہ کی رضا کے لیے. جب اللہ کی رضا کے لیے آیا تو وہ کائنات میں نبی کا وصی بن کے آیا ہے اور اللہ کا ولی بن کے آیا. بس اسی ذریعے سے ہم نے اطاعت کو سمجھنا ہے. بس عزادارو، آج 7 محرم ہے، پانی بند ہو گیا. سیکھیوں نے امام حسین کی قافلے پر پانی کو بند کیا. پیاس کی شدت، یقیناً جب پیاس لگتی ہے تو یقین کیا کرے جب آپ پانی پیتے ہیں تو یزیدیت پہ لعنت کیا کرے کہ جنہوں نے امام حسین پر پانی کو بند کیا. آج میرا دل ہے کہ میں شہزادہ علی اکبر کے 2 جملے آپ کو سناؤں، کیونکہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم 12 محرم کو یہ آخری مجلس ہوگی. کل بھی مجلس نہیں، کل جلوس ہے، یا 9-10 کو بھی نہیں ہے. 12 کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ آئیے گا امام حسین علیہ السلام کے سوئن کے دن، 12 محرم کی رات، تو یہاں انشاءاللہ تعالیٰ آخری مجلس ہوگی. آواز بلند تر صلوات. جناب حضرت علی اکبر وہ جوان شہید ہیں کہ جب رسول خدا اس دنیا سے رخصت ہوئے نا تو امام حسین رسول خدا کے بغیر رہ نہیں پا رہے تھے. یہاں پر روایات میں ملتا ہے، علماء پڑھتے ہیں کہ امام حسین نے اللہ سے بار بار دعا کی، اے اللہ یا تو رسول خدا کو بھیج دے یا رسول خدا کی شبیہ کا مجھے کوئی ایک بیٹا عطا کر دے کہ جس کا چہرہ میں دیکھوں مجھے رسول خدا کی یاد آ جائے. اللہ نے حضرت علی اکبر کو عطا کی. یہ 10 محرم کا جب دن آیا نا، جناب حضرت علی اکبر نے اجازت مانگی، مولا حسین مجھے اجازت دیجئے بابا. امام حسین نے چیخ مار کر کہا، رو کر کہا، اکبر تو میرے نانا کی شبیہ کا ہے، تجھے تو زینب نے پالا، میں اجازت نہیں دے سکتا. بس عزادارو یہ بہت لمبا واقعہ کہ بہت مشکل سے، بہت زیادہ مشکل سے اجازت ملی. بی بی زینب سے رخصت ہوئے، مولا حسین سے رخصت ہوئے. حضرت علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے، بیویوں نے رو کر کہا، کوئی رو کر کہہ رہی تھی واہ محمد آ، واہ علی آ. یہ حضرت علی اکبر جو نانا کی شبیہ کے تھے. میں یہاں پر سوچتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یزیدیوں نے امام حسین کے گھوڑے کا احترام کر لیا، تو اس کا احترام نہیں کیا کہ جو نانا کی شکل کا تھا، جو رسول خدا کی شکل کا تھا. میدان میں آئے، حضرت علی اکبر نے جنگ کی، بس عزادارو سارا ختم کیا. ایک برچھی لگی حضرت علی اکبر کے کلیجے پر. حضرت علی اکبر نے صدا دی، مولا میری مدد کو آئیے. کہتے ہیں کہ امام حسین حضرت علی اکبر کی طرف ایسے گئے جیسے کہ 6 ماہ کا بچہ ماں کی گود میں جانے کے لیے دوڑتا. امام حسین اکبر کے پاس آئے. کہتے ہیں کہ امام حسین کی آنکھوں کا نور چلا گیا. کہا بابا
میرے کلیجے میں بڑی درد ہے، اس برچی کو نکال دیجئے۔ ہائے یہ حسین کا صبر تھا کہ امام حسین نے برچی کو پکڑا، ہائے کلیجے سے نکالا۔ یہاں سے ملتا ہے کہ اس برچی کے ساتھ علی اکبر کا کلیجہ باہر آ گیا۔ ہائے عرش پہ ملائکہ دیکھ رہے تھے، ہائے یعقوب نے بھی دیکھا، ہائے جو یوسف کی جدائی میں روتا رہا، ہائے اکبر کی برچی کا پھل، ہائے نبی کے نواسے کا صبر ہے، ہائے نبی کے نواسے کو ہائے اس طرح شہید کر دیا۔ امام حسین نے کہا ہائے اکبر تیری برچی کا پھل نکالتے ہوئے اکبر مجھے نظر نہیں آتا، ہائے تیرا باپ ضعیف ہو گیا۔ ہائے یہ ضعیف اپنے کندھے پر جوان بیٹے کا لاشا ہائے کیسے خیموں میں لے جائے، ہائے زینب کو کیسے دکھائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری سے بات فرمائے، خدایا محمد والے محمد کا واسطہ جتنے مومنین یہاں تشریف فرمائے میری اس کمال عزت میں اضافہ فرمائے۔ خدایا محمد والے محمد کا واسطہ جو یہ صاحب ذاکر صاحب بزرگان جتنے یہاں بیٹھے ہیں جن کی آنکھیں نم ہے، خدایا حضرت علی اکبر کا صدقہ جن کے پاس اپنی اولاد نہیں ہے انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ خدایا محمد والے محمد کا واسطہ جن کے پاس گھر نہیں ہے انہیں گھر عطا فرما۔ خدایا محمد والے محمد کا واسطہ میں سوائے غم حسین کے کوئی غم عطا نہ فرما۔ خدایا محمد والے محمد کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ خدایا محمد والے محمد کا واسطہ ہم سب کو ان کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما، ہمیں امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما۔ ایک دفعہ آخر میں اپنے اپنے مرحومین بانیان کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ۔ اللہ ہے وجہ زیارت Yeah.